یہ معلوم کرنا واجب نہیں ہے کسی پر، معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر لوگ علتوں پر واقف ہو گئے تو وہ سارے منی گاڈ ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ تصوف میں پڑے ہیں یا طریقت وغیرہ باطن وغیرہ کے کام کے اندر بڑے ہیں، انہیں چاہیے وہ تکوین کی دنیا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف کارکنان قضاء و قدر کے لیے ہے، وہ صوفیاء و اولیاء و عارفین کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نقص بھی نہیں، یہ نقص بھی نہیں۔ اگر جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تکوین کے دائرہ کے روح رواں اور کارکنان کے سرور و سردار جناب خضر آخر میں یہ کہہ دیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو کوئی اور کیا ہے، کسی کا کیا ہے؟ باقی ایسے سر دیتے پھرتے ہیں یہ سارے صوفی ملا نجومی عمل کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اس کی آ جائے، تو سارا غیر ہی ہے نا، غیر اللہ ہی ہے۔ جی مجھے یہ پتہ لگ گیا جی فلاں کا یہ ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا جی فلاں کا یہ، تو ہے تو وہ فلاں غیر ہی نہیں، تو غیر نے غیر کو جانا تو غیر ہی ہے نا۔ اس لیے تکوین کی چیزوں کو چھیڑ کر لوگ کیا کریں؟ ویسے بھی اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے کہ اس کی ریزن یہ ہے یا دائرہ تکوینی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو پھر کیا اس کو پرمیشن ہوگی کہ وہ چھڑے؟ کہ وہ الگ چیز ہے۔ تو خوش ہوتا ہے نفس اس پر کہ جب اسے خبر ہو جائے کسی شے کی جو پہلے نہ ہو، تو خبر ہونے پر علم بڑھتا ہے، اور وہ علم بڑھتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، تو نفس اس لیے خوش ہوتا ہے کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی جو دوسروں کو معلوم نہیں ہے۔ اور اگر سب کو ہی معلوم ہو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ولایت ہے۔ مثلا بہت سارا باطن سب لوگوں پر ہی کھل جائے، پھر کوئی ایک کہے گا کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ اسی لیے کہتا ہے نا میں ولی اللہ ہوں کہ باقیوں پر وہ کھلا نہیں ہے۔ تو کیا اگر یہ کھلنے سے اس کی ولایت پختہ ہو گئی یا طے ہو گئی، تو جو ابلیس پر کھلا ہوا ہے وہ تو ساتوں طبقات کا عالم ہے، تو پھر تو وہ اگر بنیاد یہ ہے تو وہ تو پھر بڑا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح مسٹیریس جو ورلڈ ہے اس کو بھی جاننے کا تجسس ہوتا ہے نا، لوگ حیران کن اور حیرت زدہ کر دینے والی چیزوں کو جاننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں، جنات کو آپ جن کے ساتھ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شوق ہے وہ جن تابع ہو جائیں تو جن میری بات سنیں، تو وہ آپ کے ملازم ہیں، وہ سنتے ہی رہیں۔ کوئی ایک دن آئے گا دو چار سن لیں گے، پھر چوتھی دفعہ آپ کو سنا دیں گے، تو آپ کی تباہی کر دیں۔ اسی طرح لوگوں کو موکلات کا مسئلہ ہے، میرے تابع موکل ہو جائیں، کیوں؟ تاکہ میں اپنے کام نکلواؤں ان سے اور دوسرے لوگوں کے بھی جو میرے لیے پھر واہ واہ کریں۔ یہ بھی سارا غیر اللہ ہی ہے، تو غیر نے غیر اللہ ہی چاہا۔ تو تکوین جو ہے یہ وہ دائرہ ہے جو دراصل انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوح محفوظ ہے یہ بھی انسانوں کے لیے نہیں ہے کہ لوح محفوظ کی خبریں ولیوں کو دیتے رہیں ہر وقت، اور وہ جیسے دعوے ہوتے نا دل میں جھانکا تو لوح محفوظ میں پڑھ لیا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ زندگی میں کوئی ایک دو واقعہ ایسے ہو گئے، ایک دو ہی نا، معمول تو نہیں نا، تو ادھر ہی نظر رکھی ہوئی کہ لوگوں دیا گلاں ہی پڑھی جاندے نے، نہیں، کوئی ایک دو واقعہ۔ اسی طرح یہ حصی کرامتیں بھی اسی طرح ہیں، وہ جو معروف ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ چند ہوتی ہیں، لیکن باقی اس کے علاوہ جو ان کا کام ہے وہ تو اور ہے۔ یہ حساس اور روحیں اور متجسس طبیعتیں یقیناً اس طرف جست لگاتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کچھ پلے نہیں پڑتا تو یہ بھی رحمت ہی، نہ ہی پلے پڑے، لوگوں کے باتیں ہی پلے پڑیں گی نا، تو نہ پڑے۔ بہرحال قبولیت سے کون خوش نہیں ہوتا جی، سارے چاہتے ہیں نا واہ واہ ہو میرے لیے، سارے میرے لیے بلے بلے جی کمال کر سارے چاہتے ہیں، تو وہ کسی بنیاد پر ہی واہ واہ ہوگی نا، بغیر بنیاد کے تو پھر اللہ کو کرنے دیں۔ اگر وہ
آپ کے نوبل کاز پر اور سچی سمجھ اور فکر پر آپ کو مقبول کر دے تو پھر وہی کر رہا ہے، تو وہی کر رہا ہے۔ اور اگر آپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ہو رہے ہیں، تو جو آپ ہوں گے وہ آپ پر بوجھ بھی پڑے گا، کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے، کئی تکلف کرنے پڑیں گے۔ سچ بولیں، تکلف نہ کریں۔ کوئی آپ کا معتقد ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، کرنے دیں۔ تکوین کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، بڑے بڑے سمجھداروں کو اعتراض ہوتا ہے۔ مثلا یہ دوست بیٹھے ہیں تو ان میں بڑا معزز دوست جو اپنے، ویسے تو سارے اپنے آپ کو سب سے معزز سمجھتے ہیں، جو آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں بڑا معزز شخص ہوں، تو میں اگر کسی کو کس کے تھپڑ ماروں سب کے سامنے تو راز نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ویسے آپ میں سے کوئی سب سے زیادہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، ویسے وہ تصور میں لائے کہ وہ ادھر آئے تو میں کس کے ماروں، کتنی چبل چبل ہو جائے گی، ہے نا؟ تکوین تو یہ کہے گی کہ لوگوں کے بیچ میں اس کو کس کے تھپڑ مار، کیونکہ اس نے کسی کی غیبت کی تھی اور ساتھ غیبت کے اس نے بہتان درازی کی تھی، تو اس کی عزت اس نے پامال کی تھی، تو معزز لوگوں کے بیچ میں کس کے مار اس کو، اور اگر یہ احتجاج کرے تو ایک اور مار۔ تکوین یہ کہہ رہے، وہ پھر کوئی برداشت کرے گا؟ وہ الٹا وہ تو دشمن بن جائے گا۔ تو ہمیں بھی ہوگا وہ اچھے بھلے آدمی کو تھپڑ مار دیا، اتنا معزز آدمی اس کو تھپڑ مار، یار یہ اچھا پیر ہے، اس کا دماغ خراب ہے، لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے۔ تکوین کے چکر میں نہ لوگ پڑے، یہ پردے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں نے بڑی بڑی جسارتیں کی ہوئی ہیں، خود اپنی ذات پہ بھی دوسروں پر۔